السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر سینٹر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، آج کی سٹوری جاوید کی ہے جو گجرات میں رہتے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں جاوید کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام جاوید ہے اور میں گجرات سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں میری زندگی کا حقیقی اور خوفناک ترین واقعہ ہے جو میرے ساتھ 8 سال پہلے پیش آیا، جب میں گجرات سے مال لوڈ کر کے بلوچستان کے علاقے خوزدار میں ڈلیوری دینے جا رہا تھا۔ میں پچھلے 15 سال سے پاکستان کی سڑکوں پر سفر کر رہا ہوں، ہر قسم کے راستوں پر گاڑی چلائی، ہر موسم میں سفر کیا، مگر جو کچھ اس رات میرے ساتھ ہوا وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ خوفناک سفر مجھے زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ گجرات کے ایک گودام سے قیمتی سامان لوڈ کر کے مجھے خوزدار پہنچانا تھا۔ سڑکوں کا حال خراب تھا اور سفر لمبا تھا، مگر میں عادی تھا۔ مجھے بس وقت پر سامان پہنچانا تھا اور اپنی روزی روٹی کمانی تھی، لیکن قسمت میں میرے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا، کچھ بہت ہی بھیانک اور خوفناک۔ جب میں پنجاب سے نکل کر بلوچستان کے پہاڑوں میں داخل ہوا تو ہر طرف سناٹا تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بس میرے ٹرک کی آواز اور ہوا کی سرسراہٹ۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے قریب سرگوشیاں کر رہا ہو۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا، مگر پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور سفر جاری رکھا۔ پھر چند کلومیٹر کے بعد ایک نوجوان لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا بولا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اسے لفٹ دی، مگر جب میں نے بات کرنے کے لیے اس کی طرف منہ کیا تو سیٹ خالی تھی۔ میں نے فوراً بریک لگائی، مگر وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے سفر جاری رکھا، مگر اب بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے ٹرک کے ساتھ کچھ سائے دوڑ رہے ہیں۔ پہلے میں نے ان سب کو اپنا وہم سمجھا، مگر وہ حقیقت میں تھے۔ وہ میرے ٹرک کے آس پاس تیر رہے تھے، کبھی قریب آتے، کبھی دور چلے جاتے۔ میں نے ٹرک کی سپیڈ بڑھا دی، لیکن وہ بددستور میرے ساتھ چل رہے تھے۔ دور ایک پرانا قلعہ نظر آیا جس میں روشنی کبھی جلتی کبھی بجھتی۔ یہ ناقابل یقین تھا کیونکہ وہ قلعہ برسوں سے ویران تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں مسلی، لیکن وہ روشنی بددستور جل رہی تھی۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا مجھے ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ یہ آواز اتنی زیادہ بھیانک تھی کہ میرے کانوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ پھر مجھے سڑک کے کنارے ایک پرانا ٹرک کھڑا ہوا نظر آیا جو کسی حادثے کا شکار لگ رہا تھا، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ یہاں کیوں کھڑا تھا۔ پھر اچانک مجھے اس ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر 2 سائے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتے ہی میرے پورے جسم میں خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ سائے ایسے جیسے مجھے اپنی طرف بلا رہے ہوں۔ میں نے فوراً اپنی ٹرک کی طرف دوڑ لگائی اور ٹرک میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ٹرک میں بیٹھ کر دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ٹرک سٹارٹ کیا اور تیز رفتاری سے ٹرک آگے بڑھا دیا، مگر جیسے جیسے میں آگے بڑھا میرا خوف بھی بڑھتا گیا۔ راستے میں کئی بار ایسا لگا جیسے کوئی میرے ساتھ چل رہا ہو۔ بیک ویو مرر میں سے ایک پرچھائی نمودار ہوئی جو لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی۔
میں نے ہمت جمع کر کے نظریں ہٹا لیں اور پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس واقعے نے مجھے اتنا زیادہ خوفزدہ کر دیا کہ میرا خوف میری ہڈیوں میں سرایت کر چکا تھا اور میں مسلسل خوف کی لپیٹ میں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ پھر اچانک سڑک پر ایک موڑ کاٹتے ہوئے میں نے دیکھا کہ سامنے دھند میں ایک سیاہ سایہ ابھرا۔ میں نے زور سے ہارن بجایا مگر وہ وہیں کھڑا رہا۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا وہ سایہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میرے پورے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سڑک پر اچانک مجھے محسوس ہونے لگا کہ ٹرک کا وزن بڑھ رہا ہے، جیسے اس پر کوئی بہت بھاری وزن لاد دیا گیا ہو۔ میں نے بیک ویو مرر میں جھانکا تو کئی ہیولے میرے ٹرک کی چھت پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر ایک دم ٹرک کی رفتار بڑھا دی۔ جیسے جیسے میں تیز رفتاری سے ٹرک چلا رہا تھا مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو ایک سایہ ہوا میں تیرتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے قرآنی آیات کا ورد تیز کر دیا اور جتنا تیز ہو سکتا تھا میں نے اپنی ٹرک کو بھگانا شروع کر دیا۔ پھر ایک پرانے پل کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے نیچے سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ مجھ میں نیچے جھانکنے کی ہمت نہ تھی، مگر جیسے ہی میں پل سے آگے بڑھا میرے کانوں میں چیخیں گونجنے لگیں۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھی تو وقت وہیں رکا ہوا تھا جب میں نے پہاڑی علاقے میں داخل ہونے کے وقت دیکھی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں۔ پھر دور ایک روشنی کی لکیر دکھائی دی، جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے اپنا ٹرک نہیں روکا، مگر جیسے جیسے میں آگے بڑھا وہ روشنی ختم ہونے لگی اور اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ پھر میرے ٹرک کا انجن اچانک بند ہو گیا۔ میں نے بار بار اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن انجن تھا کہ سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچانک سامنے روشنی میں ایک پرچھائی ابھری جو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی، جو میرے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ پھر وہ اچانک غائب ہو گئی اور میں نے دوبارہ سے ٹرک کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ پھر میں نے ٹرک کو نیچے اتر کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نیچے اترا تو مجھے سڑک پر خون کے دبے دکھائی دیے۔ وہ تازہ معلوم ہوتا تھا، جیسے ابھی ابھی کسی کو گھسیٹا گیا ہو۔ یہ سب دیکھتے ہی میں دوبارہ ٹرک میں داخل ہو گیا اور میں نے جلدی سے ٹرک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پھر ٹرک کی کھڑکی پر اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا، جیسے کسی نے اندر سے جھانکنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ جب میں نے غور کیا تو دیکھا سڑک کے کنارے ایک پرانا بورڈ تھا جس پر لکھا تھا یہاں پر رکنا منع ہے۔ میں نے غور کیا تو مجھے وہاں ایک پرانا قبرستان نظر آیا۔ قبرستان کو دیکھ کر میں مزید خوف میں مبتلا ہو گیا اور بار بار ٹرک کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اچانک ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ٹرک سٹارٹ ہوا اور میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور جتنا تیز ہو سکتا تھا وہاں سے بھاگ نکلا اور وہاں سے بہت دور نکل گیا۔ جیسے ہی میں خضدار میں داخل ہوا تمام غیر معمولی سرگرمیاں اچانک سے ختم ہو گئیں، مگر میں نے دیکھا میرے ٹرک پر خون کے نشانات موجود تھے۔ شاید یہ وہی خون تھا جو میں نے سڑک پر دیکھا تھا۔ ان سب واقعات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ چلیے دوستو بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہمیں شمشاد نے لاہور سے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں شمشاد کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام شمشاد ہے اور یہ جو چند واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ حقیقت میں پیش آئے۔ یہ 2020 کی بات ہے جب کرونا ہر طرف اپنے عروج پر تھا۔
ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں صرف ٹیک اوے کی سہولت موجود تھی اور ہماری پیزا چین کو آرڈرز پہ آرڈر موصول ہو رہے تھے۔ رات گئے، ایک آرڈر مجھے بھی موصول ہوا۔ اس آرڈر کے بعد میرے ساتھ یہ خوفناک واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب میری زندگی کے سب سے خوفناک تجربے سے میرا سامنا ہوا، جو پے در پہ میرے ساتھ بہت دنوں تک ہوتا چلا گیا۔ میں لاہور کا رہائشی ہوں اور رات کی ڈیلیوری میرے معمول کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک رات میرے موبائل پر ایک آرڈر آیا، ایک پیزا جو شہر کے مضافات قصور روڈ میں ایک سنسان علاقے کے گھر میں پہنچانا تھا۔ پہلے تو مجھے وہاں جاتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، لیکن نوکری کی مجبوری نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا اور شہر کی خالی سڑکوں پر روانہ ہو گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ شہر کی وہ سڑکیں جو رونقوں سے بھری رہتی تھیں، اس رات ان پر ایک خاموشی تھی، جیسے ہر چیز ساکت ہو گئی ہو۔ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ میری نظر آسمان پر تھی اور دل میں عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ سڑک پر جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا مگر پیچھے کچھ بھی نہ تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے اپنی نظریں سڑک کے دونوں طرف دوڑائیں۔ سڑک پر کوئی بھی نہ تھا، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی انسان۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ شاید میں تھک چکا ہوں یا یہ سب کچھ میری ذہنی کیفیات کی وجہ سے ہے، مگر پھر ایک اور سرگوشی میرے کانوں میں آئی۔ اس بار یہ آواز صاف اور واضح تھی، جیسے کوئی میرے کان کے قریب آ کر بیزاری سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں نے فوراً اپنے فون کا GPS چیک کیا اور راستہ سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر اچانک میری نظریں ایک اور چیز پر جا کر رک گئیں۔ مجھے سامنے ایک سایہ نظر آیا۔ یہ سایہ بہت دور تھا، لیکن اس کے جسم کے کوئی واضح خطوط نہ تھے۔ میں نے اپنے چہرے سے پسینے کو صاف کیا اور فیصلہ کیا کہ اس سائے کے پیچھے چلوں۔ میں اس طرف بڑھا اور جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل کا رخ بدلا، اس نے اپنی طرف ایک اشارہ کیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے راستہ دکھا رہا ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ پھر دل میں ایک اور خیال آیا کہ یہ سب کچھ میرے دماغ کا فطور ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی میں اس سائے کے پیچھے چلتا گیا۔ آخر کار جب میں مطلوبہ جگہ پہنچا تو سامنے ایک پرانا سنسان گھر تھا، ایک ایسا گھر جس میں کئی سالوں سے زندگی کی کوئی علامت نہ ہو۔ دروازہ تھا جو بالکل خاموش اور خستہ حال تھا، اور اس پر سفید چاک سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ لکھائی مٹ چکی تھی مگر پھر بھی پڑھنے کے قابل تھی۔ میں نے پڑھا، اندر آنے والے کو خوش آمدید۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور میں نے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی میں نے قدم اندر رکھا، ایک پر اسرار آواز آئی، پیزا اندر لے آؤ۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ میں اندر داخل ہوا اور ٹیبل پر بیٹھا ہوا شخص مجھے نظر آیا۔ اس کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی احساس نہ تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انسان نہ ہو۔ میں نے قدم بڑھائے اور پیزا اس کے سامنے رکھا۔ اس نے پیسے نکالے اور جیسے ہی میں نے اس سے پیسے لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ جیسے ہی اس نے میری کلائی پکڑی تو ایک سرد لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ اتنے زیادہ ٹھنڈے تھے کہ میں لرز کر رہ گیا۔ جیسے ہی میں نے پیسے پکڑے، مجھے ایسا لگا کہ وہ میرے جسم میں کچھ داخل کر رہا ہے۔ میرے جسم میں ایک عجیب سی تھرتھراہٹ ہوئی۔ جب میں اس کے ہاتھ سے پیسے لے رہا تھا، اچانک ہر طرف ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ جب اس نے پیسے مجھے دیے، اس نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنی نظریں میری طرف گھمائی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولتے ہی باہر نکل آیا۔ لیکن باہر آنے کے بعد وہ عجیب سی خاموشی اور ٹھنڈک میرے ساتھ ہی تھی۔
میں نے فوراً اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ میرے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر واپس جانے کا راستہ بالکل مختلف تھا۔ جیسے ہی میں موڑ مڑا، مجھے پھر وہی سایہ نظر آیا۔ اس بار وہ زمین کے اوپر معلق تھا اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میری سانسیں رکی ہوئی تھی اور خوف کی ایک لہر میرے اندر سرایت کر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سایہ تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی، مگر وہ سایہ مسلسل میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں جتنا تیز موٹر سائیکل چلا رہا تھا، وہ اتنا ہی قریب آتا جا رہا تھا۔ آخرکار جب میں گھر پہنچا، مجھے لگا میں بچ گیا ہوں، مگر وہ تاثر مجھے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اگلی صبح جب میں نے اپنی موٹر سائیکل کو دیکھا، مجھے سیٹ پر خون کے نشانات نظر آئے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل دھڑک رہا تھا اور میں نے مزید دیکھا، خون کے نشان کے ساتھ ایک بوسیدہ پیزا کا ڈبہ رکھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، ہم نے تمہیں جانے دیا، مگر اگلی بار شاید ایسا نہ ہو۔ اس دن کے بعد سے ہر رات جب میں باہر جاتا، مجھے وہ سایہ یاد آتا۔ یہ صرف ایک پیزا کی ڈلیوری نہیں تھی، یہ میری زندگی کا وہ لمحہ تھا جس نے مجھے بدل دیا۔ آج بھی جب رات ہوتی ہے اور میں شہر کی خالی سڑکوں پر پیزا ڈلیور کرتا ہوں تو مجھے وہ سرگوشیاں، وہ سائے یاد آتے ہیں۔ مجھے وہ رات کبھی نہیں بھولی۔ شہر کی سڑکوں پر جب بھی میں رات کو سفر کرتا، مجھے لگتا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، جیسے وہ سایہ پھر میرے پیچھے آ رہا ہو۔ رات کا سناٹا مجھے بے چین کر دیتا۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی، خوف کا احساس اور زیادہ بڑھ جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، جیسے کوئی مجھے مسلسل امتحان میں ڈال رہا ہو۔ ایک دن میں ایک عجیب گلی سے گزرا جہاں رات کا سناٹا اور بھی زیادہ گہرا تھا۔ گلی کے وسط میں میری نظر ایک درخت پر پڑی اور پھر اچانک مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی، ایک خالی اور غیر معمولی ہنسی جو کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو، مگر جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب میرا وہم ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ ہنسی دوبارہ سنائی دی اور وہ درخت، وہ گلی، وہ سب کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ ایک رات جب میں پیزا کی ڈلیوری سے واپس آ رہا تھا، اچانک میں نے ایک پر اصرار شخص کو اپنی موٹر سائیکل کے قریب دیکھا۔ وہ شخص ایک لمبے سیاہ کوٹ میں چھپ کر کھڑا تھا اور مجھے گھور رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرا، مجھے محسوس ہوا کہ وہ شخص میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی، مگر وہ بھی میری رفتار کے ساتھ چلتا رہا، جیسے وہ میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے فل سپیڈ کے ساتھ موٹر سائیکل دوڑائی تاکہ اس شخص سے بچ سکوں۔ اللہ اللہ کر کے میری اس سائے سے جان چھوٹی، اور جب میں پیزا آؤٹ لیٹ پر پہنچا تو میں بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا تھا اور خوفزدہ بھی۔ اس کے بعد میں فوراً گھر آ گیا۔ گھر واپس آنے کے بعد میں ہمیشہ محسوس کرتا تھا کہ درختوں کی سرگوشیاں مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھار میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتا اور درختوں کی شاخوں میں ہلچل محسوس کرتا، جیسے وہ درخت زندگی کی نہیں بلکہ موت کی علامت ہو۔ ان درختوں سے نکلنے والی سرگوشیاں مجھے یاد دلانے لگی کہ وہ سایہ کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ شاید وہ درخت مجھے اس بات کا اشارہ دے رہے تھے کہ خوف ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، چاہے ہم کتنی ہی کوشش کریں۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا، مجھے خواب آیا کہ وہ شخص دوبارہ میرے سامنے کھڑا ہے اور اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، وہ خواب حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے کمرے کی دیواروں پر خون کے دبے تھے، جیسے کسی نے وہاں پر انگلیوں سے کچھ لکھا ہو۔ خوف کی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی اور میں نے فوراً لائٹ آن کر دی۔ اچانک سب کچھ غائب ہو گیا۔
جیسے وہاں کچھ کبھی تھا ہی نہیں۔ آج بھی جب میں شہر کی خالی گلیوں میں سفر کرتا ہوں مجھے وہ سایہ یاد آتا ہے، وہ سرگوشیاں، وہ درخت، وہ پر اسرار شخص۔ سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ختم نہ ہوا ہو۔ نصیر بھائی، یہ تھے وہ چند واقعات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ شمشاد بھائی، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔